الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین واصحابہ الراشدین المہدیین۔ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ادارہ تبلیغ الاسلام کے اراکین نے جس حسن نیت کے ساتھ آج کی اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے جنہوں نے اخلاص اور نیت کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور یہ بات تو میں کہنے کی چندہ ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہا کہ یہاں جو محافل ہو رہی ہیں یہ سارا فیض ہے حضرت مولوی جی سرکار کا، اور یہ ساری محنت ہے عاشق رسالت مآب سید السادات فخر السادات آغا پیر سید ظفر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ میری دعا ہے آج اس محفل میں جو تلاوت ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، ابھی قرآن و حدیث بیان ہوگا، اللہ تعالیٰ ان جملہ اعمال کا ثواب، ان محفل پر رحمت اور برکت جو نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جملہ رحمتیں اور برکتیں حضرت مولوی جی سرکار اور قبلہ آغا جی شاہ صاحب کے قبروں پر کروڑہا انوارات و تجلیات کا نزول فرمائے۔ اور یہ میرے میزبان دوستوں نے یہاں حکم دیا ہے کہ جو پشاور میں آرمی پبلک سکول میں جو حادثہ ہوا ہے اور جو بچے شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہیں، شہیدوں کے لیے ایصال ثواب کی دعا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھوری دعا ہوگی۔ مجھے خواجہ فاروق صاحب نے بھی حکم دیا تھا کہ آغاز میں دعا کر دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ادھوری دعا ہوگی، کیونکہ قرآن آپ نے نہ سنی ہے، تلاوت سنی ہے، ابھی قرآن و حدیث بیان ہوگا، پھر حضور پر درود و سلام پڑھا جائے گا، پھر ہم فاتحہ پڑھ کے تو انشاءاللہ آخر میں ساری محفل کا ثواب شہداء کی بارگاہ میں پیش کریں۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں۔ ہم اس وقت اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن اور منور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت میلاد شریف کیوں مناتے ہیں؟ یہ جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، جلوس نکالنا، محافل کرنا، درود خوانی کرنا، میلاد کے حوالے سے پمفلٹ تقسیم کرنا، مٹھائیاں بانٹنا، ان کے پیچھے ہمارا کون سا مقصد پیش نظر ہے؟ وہ لاجک کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، ہم یہ سارے اعمال کر کے دنیا والوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول عام الفیل 571 عیسوی 21 اپریل 4 جیٹھ سوموار کے دن صبح وقت نور جبل ابی قبیس کے دامن میں حضرت عبداللہ کی رشک جنت کچی کوٹھڑی میں اور سجدہ آمنہ کی گود مبارک میں کوئی عام بچہ نہیں آیا، بلکہ کائنات کا تاجدار آیا ہے۔ عام بچے کی ولادت میں اور حضور کی ولادت میں بڑا فرق ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ عام بچے کی ولادت اور حضور کی ولادت میں فرق ہے یا نہیں؟ عام بچہ پیدا ہو تو کسی ایک ماں کا دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے نور نظر عطا فرمایا ہے، پر حضور آئے تو کائنات کی ساری ماؤں کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ عام بچہ پیدا ہو تو کسی ایک باپ کا گھر آباد ہوتا ہے، شادی کی، اولاد پیدا ہوئی، گھر مکمل ہو گیا، آباد ہو گیا، پر حضور آئے تو کائنات کے سارے گھر آباد ہو گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، آپ
آپ نے بھی علماء سے سنا ہوگا کہ حضور کی ولادت ہوئی تو کعبے میں پڑے 360 بت اوندے ہو کر زمین پر گر گئے. حضور کی ولادت ہوئی تو آتش کدہ فارس بجھ گیا. فارس میں ایک آگ جل رہی تھی، کئی ہزار سال سے وہ مسلسل جل رہی تھی. زرتشت اسے خدا سمجھ کے اس کی عبادت کرتے تھے، پر حضور کی ولادت ہوئی وہ آگ بجھ گئی. اور میں سمجھتا ہوں آتش کدہ فارس کا بجھ جانا ہی اس محبوب کی آمد کا مل نہیں. 12 ربیع الاول کی صبح وہ رسول آیا ہے جن کا نام ہونٹوں پر آئے تو جہنم کی آگ بھی سرد ہو جاتی. 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں آیا، 12 ربیع الاول کی صبح شتر بانے تھی. مختلف حوالوں سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے. آج میں آپ کے سامنے سورہ علم نشرہ کی تلاوت کردہ آیت کی روشنی میں چند گھڑیاں گفتگو عرض کروں گا. ابھی راستے میں آتے ہوئے میں جناب محترم خواجہ فاروق صاحب سے گفتگو کر رہا تھا کہ آپ کا یہ جو سانحہ ہوا ہے پشاور میں، اس نے پورے ملک کو ہلا دیا ہے. ہر آنکھ نم تھی اور ہر دل زخمی تھا. میں راستے میں سوچ رہا تھا اگر ہم ان ماں باپ کو صبر کی تلقین کریں، دلاسا بھی دیں، تو ہمارے لفظ چھوٹے ہیں، ان کے زخم بہت بڑے ہیں. جو اذیت ان ماؤں نے محسوس کی ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے. بھلا انہیں کیا پتا تھا کہ میں بچے کو اسکول کا بیگ پہنا کر، ماتھا چوم کر، بوسہ دے کر بچے کو بھیج رہی ہوں، اور یہ آخری بوسہ ہوگا. اگر کسی ماں کو یہ علم ہوتا کبھی بچے کا ماتھا چوم کے اس دن اسکول نہ بھیجتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمارے الفاظ چھوٹے ہیں، ان کے زخم بڑے ہیں. تو میں خواجہ صاحب سے گفتگو کر رہا تھا کہ میں نے ذکر رسول کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن ابتدائی گفتگو عرض کروں گا کیونکہ یہاں پر معصوم بچوں کو شہید کیا گیا ہے. تو میں آپ کے سامنے آج حضور کے ذکر کے حوالے سے بچپن رسول پر گفتگو عرض کروں گا، کیونکہ یہاں بچوں کا غم زخم تازہ ہے. تو میں حضور کا بچپن ہی آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ نے حضور کی شان نبوت کے مختلف حوالوں سے گفتگو سنی ہوگی، لیکن بچپن رسول کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کا بچپن کیسا تھا. اس پر بھی گفتگو عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ علم نشرہ کی ایک آیت کو تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. اس کا سادہ سا ترجمہ ہے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ سورہ علم نشرہ کی آیت ہے، اور سورہ علم نشرہ مکی سورت ہے. ابتدا اسلام میں اس کا نزول ہو گیا تھا. یہ مکی سورت ہے. میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. ابھی چند لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، انگلیوں پر وہ لوگ شمار کیے جا سکتے تھے. ابھی 40 لوگ بھی مکمل نہیں ہوئے، چند لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. ساؤنڈ والے دوست سے گزارش کروں گا ایکو بند ہی رکھ دیں. میں نے کوئی سر تو سنانی نہیں، سادہ سے لفظ آپ تک پہنچانے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہو. میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. ابھی چند لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. حرم میں میٹنگ کر رہے مشرک، اس وقت مشرک بھی حرم میں آتے تھے. ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور ابو سفیان. ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مشرک کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی، حضرت عبد المطلب کا پوتا، جناب ابو طالب کا بھتیجا جو دین لے کے نکلا ہے وہ دین پھیلتا جا رہا ہے. روز بروز لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام کی دولت سے مشرف ہو رہے ہیں. اسلام کو روکا کیسے جائے؟ کوئی تدبیر سوچو، اسے روکا جائے.
جیسے آج کل ہمارے محلے میں کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، معاذ اللہ وہ بھی یہی سمجھتے تھے یہ کوئی فتنہ اٹھا ہے، جو ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے یہ معاذ اللہ کوئی فتنہ ہے۔ تو وہ مشرک کہنے لگا سمجھ نہیں آ رہی اسلام کو روکا کیسے جائے۔ دوسرا مشرک کھڑا ہوا کہنے لگا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی تو چند لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی اسلام مکے سے باہر نہیں نکلا، ابھی چند لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہم انہیں قتل کر دیں گے اور دین اسلام کو مٹا دیں گے، اور آنے والے زمانوں کو تو علم بھی نہیں ہوگا کہ مکے میں کسی ہستی نے اعلان نبوت بھی کیا تھا، ہم محمد عربی کا معاذ اللہ نام مٹا دیں گے، آنے والے زمانے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مکے میں کوئی محمد عربی بھی پیدا ہوئے تھے۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جب یہ بات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو حضور کی طبیعت مبارکہ کچھ رنجیدہ خاطر ہوئی، دل اقدس دکھا کہ میں ان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں اور یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ میں انہیں فرشتوں سے اعلیٰ مقام پہ رکھنا چاہتا ہوں، میں انہیں دوزخ سے بچا کر جنت کا راہی بنانا چاہتا ہوں، اور میں انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا ہوں۔ میں ان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں اور یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میرا نام مٹا دیں گے، آنے والے زمانوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مکے میں کوئی محمد بھی آیا تھا۔ حضور کا دل دکھا، اللہ نے فرمایا جبریل جا اور جا کر میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محبوب مشرک یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کا ذکر مکے سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ فرمایا مشرک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مکے سے ذکر نہیں نکلنے دیں گے، آپ کا دین مکے سے باہر نہیں نکلے گا، ایک شہر سے باہر نہیں نکلے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر کیا کر دیا ہے۔ میری عادت نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، میں کہلوا کر ذکر نہیں کراتا، کہلوا کر بھی کیا ذکر کرانا ہوا۔ ہاں اتنا ضرور آپ بولیں کہ مجھے علم ہو میرے الفاظ ہوا میں نہیں ضائع ہو رہے، آپ کے دلوں تک پہنچ رہے ہیں۔ مشرکوں نے کیا کہا تھا کہاں سے ذکر نہیں نکلنے دیں گے۔ ایک بڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا ذہن میں تصور کریں، وہ دور بھی دیکھیں اور یہ دور بھی دیکھیں۔ کاش میرے پاس وہ خطابت ہوتی، میں آپ کے دلوں تک اس جملے کی تاثیر پہنچا سکتا ہوتا۔ مجھے اپنی کمزوری کا احساس ہے، میرے پاس وہ خطابت نہیں کہ آپ کے دلوں تک اپنے جملے کی تاثیر پہنچا سکوں۔ ذرا وہ دور بھی دیکھیں اور آج کا دور بھی دیکھیں۔ ایک چھوٹے سے علاقے میں میرے آقا نے اعلان نبوت کیا ہے، اور جو سرکاری سطح پر دین ہے وہ بت پرستی ہے، شراب نوشی عام ہے، بچیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو رہے ہیں، ماں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا ہے، اور عرب میں یہ بھی تھا باپ مر گیا بیٹا ماں کے ساتھ ہی شادی کر رہا ہے، بیٹا ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ ذرا وہ دور دیکھیں، ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک ہستی نے اعلان نبوت کیا ہے، چاروں طرف دشمن ہے، اور ذرا دنیا کا نقشہ اٹھا کر اس دور کو دیکھے۔ وہ کہتے تھے ایک شہر سے ہم محمد عربی کا ذکر باہر نہیں نکلنے دیں گے، باوجود چیلنج کر رہا ہوں، دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھے، اس وقت دنیا میں کوئی آباد شہر ایسا نہیں ہے جہاں میرے پیغمبر کا ذکر نہیں بلند ہو رہا۔ ذرا وہ دور بھی دیکھیں اور آج کا دور بھی دیکھیں، اس دور کو بھی ذہن میں لے کر آئے۔ چوگرتی دشمن ہے، حضور کے دروازے پر درجنوں جوان ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، شب ہجرت، کیا ہم انہیں شہید کر دیں گے؟ ذرا وہ دور بھی ذہن میں لے کر آئے کہ ابھی 40 بھی مسلمان نہیں، اور مشرکین کے پاس طاقت ہے، تلواریں ہیں، افرادی قوت ہے، اور آج کا دور بھی دیکھیں اللہ نے کیسے محبوب کا وعدہ پورا کر دکھایا ہے۔ ذرا اس